آیت اللہ اصفہانی کاشی وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایران میں ایک سسٹم ہوتا تھا کہ فاضلاب جسے کہتے ہیں، مثال کے طور پر جو ویسٹیج ہوتا تھا وہ ایک جگہ نیچے تہہ خانے میں کنواں ہوتا تھا، اس میں جمع ہوتا تھا، اس کے بعد اس کو خالی کیا جاتا تھا. تو جب یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا تھا تو اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ایک شدید قسم کی بو آتی تھی، تو کبھی کبھار پوری گلی میں بو ہوتی تھی. تو ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں سے گٹر ابل رہا ہو تو کتنی خطرناک بو ہوگی. تو وہ بڑے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، تو اب وہ بڑی بو آ رہی ہے، ان کے کچھ اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو بہت زیادہ بو آ رہی ہے، اسٹوڈنٹس چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے نکل جائیں آگے، لیکن یہ کہ یہ چونکہ زیادہ جلدی نہیں تیز چل سکتے تو احترام میں ان کے ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہیں، لیکن بڑی عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے. تو انہوں نے محسوس کیا، تو جب کراس کر لیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم اتنا جلدی یہاں سے کیوں بھاگنا چاہ رہے تھے؟ کہا حضرت آپ نے محسوس نہیں کیا کتنی گندی بو آ رہی تھی یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گندی بو ہے اس سے جو بھاگنا چاہتے ہو، تو جب کوئی گناہ کرتے ہو نا تو تمہارے روح سے ایسی گندی بو آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے کیوں نہیں بھاگنا چاہتے پھر؟ اللہ اکبر. ہاں، اس سے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچانا چاہتے پھر؟ بالخصوص کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، نہیں چھوٹی. میں آپ کو جھوٹ کے لیے سناؤں، جھوٹ کے لیے امام معصوم نے فرمایا، حضور مکرم کا فرمان ہے، جنہیں صادق اور امین کہا جاتا تھا، مشرکوں نے صادق اور امین کا، یہ جو صادق اور امین حضور نے اپنے آپ کو پہلے کہلوایا ہے نا، اس کے بعد کہا کہ مجھے نبی مانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت اور امانت دینداری کی پری ریکویزٹ ہے. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن صادق اور امین نہیں ہوں اپنی سطح پر، اس کا مطلب یہ کہ میں دیندار نہیں ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں دیندار ہوں، اس لیے کہ جس کے پاس صداقت اور امانت ہے تو یہ بیس ہے بالکل دینداری کی. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے وجود سے ایسی بو آتی ہے کہ فرشتے جس سے متنفر ہوتے ہیں. اب ایک بو ہے ہمیں نہیں محسوس ہو رہی، ہاں وہ فضلات کی بو محسوس ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے مادے سے، جسم سے. جو روح کی بو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، وہ امام نے بتایا، وہ حضور مکرم نے فرمایا. اور اس جھوٹ بولنے میں یہ بھی شامل ہے، ایک تو میں نے مثال دی تھی آپ کو، کہیں ہمیں جانا نہیں، ہم نے کہا انشاءاللہ آؤں گا. نہ بولیں ایسا. ہمیں پتا ہے کہ ایک جگہ پہنچنا مجھے 2 گھنٹے کے بعد ہے، میں کہا 15 منٹ میں آ رہا ہوں. کتنا کامن ہے یہ. اچھا یہ تو 2 گھنٹہ 15 منٹ کی میں نے مثال دی نا، فرض کیجئے کہ مجھے آدھے گھنٹے میں ایک جگہ پہنچنا ہے، میں کہا یار 15 منٹ میں آ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں پہنچوں گا اور وہاں پہنچ کر یہ کہوں گا کہ وہ ٹریفک جام تھا. ان چیزوں کو ہم نے ایسا سمجھا ہوا ہے کہ بس اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے ہمارے دین پہ کیا فرق پڑتا ہے، ہماری روح پہ کیا فرق پڑتا ہے. بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں بالخصوص، یہ زہر قاتل ہے بچے کی تربیت کے لیے. اگر ہم نے بچے کے ساتھ جھوٹ بولا، جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بچے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو بچوں کے ساتھ اس لیے جھوٹ نہ بولو کہ وہ تمہیں اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا رزق تم دے رہے ہو، تو اگر وہ تم سے مسٹرسٹ ہو جائے گا، ان کا یقین ختم ہو جائے گا، تو آپ نے یہ کہا بچے سے کہ بیٹا کبھی باہر نکل رہے ہوتے ہیں آپ گھر سے، وہ لپٹ گیا، آپ نے کہا بیٹا میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں جان چھڑانے کے لیے. کبھی کہا کہ میں کل لے کے جاؤں گا، نہیں لے کے جائیں گے تو نہ کہیں کہ میں لے کے جاؤں گا.